اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہ سورہ الکہف کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ گویا اس سورہ کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پورے قرآن کا یہی خلاصہ ہے، پورے دین کا یہی خلاصہ ہے کہ یہ انسان ہوں یا جن ہوں، یہ امتحان میں ڈالے گئے ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان کے بعد اس کا نتیجہ نکلنا ہے، اور کامیاب ہونے والے ایسے کامیاب ہوں گے کہ پھر کبھی ناکامی کا کوئی تصور ان کے لیے نہیں، اور ناکام ہونے والے ایسے ناکام ہوں گے کہ پھر کبھی دوبارہ اٹھ نہ سکیں گے۔ وہ قیامت کا دن آئے گا، وہ قیامت کی گھڑی ہے، وہ واقعہ ہے، وہ اٹھانے والی بھی ہے اور گرانے والی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ اٹھائے گی، ان کی عزت بڑھائے گی، ان کا مرتبہ اور مقام دنیا پہچانے گی، اور کچھ لوگوں کو گرایا جائے گا، چاہے دنیا میں وہ بڑے بادشاہ، بڑے دولت والے یا بڑے منصب کے اوپر رہے ہوں، دنیا ان کو سلام کرتی ہو، سلیوٹ کرتی ہو، لیکن اس دن وہ ایسے گریں گے کہ پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ تو یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، بتائیے انسان کے لیے اس سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی فکر ہے جس کے لیے انسان پریشان ہو؟ لیکن انسانوں کی اکثریت نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا جو الٹ ہوگا وہ آپ خود سمجھیں کہ وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ یہاں بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایمان لائیں، اور ایمان جہاں آتا ہے وہ ایمان خالص آتا ہے۔ اگر ایمان کے اندر ذرہ برابر شرک ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ جہاں ذکر آیا ہے ایمان خالص کا ذکر آیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دو، عمل صالح کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دو، اور زبان کے دعوے نہیں چلیں گے، بڑے بڑے منوں کیا ٹنوں کے حساب سے بھی اگر آپ کے دعوے ہیں، ایمان کے نعرے ہیں، تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کا عمل اس کی پشت پناہی نہ کرے۔ ہر جگہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے بتایا کہ جو یہ کر دکھائیں، تو فرمایا ان کا بھی وقت آئے گا، آخری سانس آئے گی، یہ دنیا کا امتحان جب ختم ہو جائے گا، ان کو خوشخبریاں سنانے کے لیے فرشتے آئیں گے، جلوس کے جلوس لے کے آئیں گے، اور یہاں سے ان کو خوشخبریاں سناتے ہوئے لے کے جائیں گے کہ اب کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی نہ گزشتہ اور نہ آئندہ کا، اب چلو ان جنتوں کی طرف۔ گویا زندگی کا یہ آخری سانس، یہ ایک موڑ ہے، اس کے آگے منزل ہے، اور وہاں سے اس کی عیش اور خوشیاں شروع ہوں گی، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو۔ اور پھر قیامت والے دن بھی ان کو عزت دی جائے گی میدان محشر میں، جو اس راستے میں آئے ہیں اور اس راستے میں آگے بڑھے ہیں، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل کیے انہوں نے کافروں مشرکوں کو، اور قتل ہوئے بھی ہیں۔ تو ان کا جو خون دنیا میں نکلا ہے میدان محشر میں، اس خون سے میدان محشر خوشبو سے ہر طرف پھیل جائے گی، خوشبو مہک اٹھے گا۔ تو یہ ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کے لیے رکھی ہے، اور جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے خیال سے، تصور سے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث اس سلسلے میں آپ کو سناؤں، جس نے میرا دل خوش کر دیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے، وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے پوچھے گا میرے بندو تم خوش ہو، تم خوش ہو؟ تو مومن کہیں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ آپ غور کریں اس ایک فکرے کے اوپر
اللہ کی کتنی مخلوق ہے. یہاں دنیا میں عقل حیران ہے، لاکھوں کے حساب سے اس کی جنسیں، اور پھر اس کے اندر مزید قسمیں ہیں، اور کب سے ہیں اور کب تک رہیں گی. اور پھر سمندروں کے اندر مخلوق، پھر وہ جنت کے اندر کتنی مخلوق، جنات ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے ہیں. فرشتوں کی تو کثرت ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہ کیا چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دے گا جو اپنی کسی اور مخلوق کو نہیں دی. اس طرح خوشی کے ساتھ کہیں گے کہ مالک آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے، ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ تو مالک فرمائے گا کیا اس سے بڑی چیز نہ دوں، اس سے زیادہ بھی نہ دوں تمہیں، اس سے بڑی چیز دے دوں تمہیں؟ تو مومن حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی، اتنی بڑی جنتیں، اتنی بڑی خوشیاں کہ جو منہ سے نکلتا ہے حکم صادر فرماتے ہیں بادشاہوں کی طرح، وہ پوری ہو جاتی ہے بات جو دل کے اندر تصور کرتے ہیں. کوئی ایک تصور کرے کہ میرے لیے 1,00,000 سونے چاندی کے محلات ہونے چاہیے، تو اس کے بعد اسی لمحے وہاں ہو جائیں گے، اور وہاں اس کی خوشیاں، ایسے ایسے محلات، ایسے ایسے کمرے، اندازہ لگائیے اگر حیران ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے پورے محل کا باہر سے نظارہ کرے گا بندہ جنتی، باہر سے بھی اس کا محل اس کو نظر آئے گا. جہاں جہاں تک اس کے حد نگاہ ہے اس کے اندر کمرے ہیں، ساری چیزیں ہیں، عیش کے سامان ہیں، اس کو وہاں سے کنٹرول کرے گا، دیکھے گا، نظر آئے گا، اس کا دل خوش ہوگا. اور باہر اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے محل کے باہر باغیچوں میں گیا ہوا ہے تو باہر سے اندر والا محل پورا اس کو نظر آئے گا. اور پرائیویسی کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ کمرے میں ہے تو باہر سے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا. کیسا انداز ہے، کیسی شان ہے. اور وہاں کوئی گال گلوچ، کوئی بےہودگی، کوئی لمحے کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بجلی چلی گئی، یا کوئی اور گرمی زیادہ تیز ہو گئی، یا سردی زیادہ تیز ہو گئی، یا کھانے میں کچھ دیر ہو گئی، یا کوئی بال برابر کوئی لڑائی جھگڑا اپنی بیویوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. ایسی ایسی عیش اور ایسی ایسی چیزیں، عقل حیران ہے کہ اتنا زیادہ مالک اس کو دے گا. اور جب وہ مومن سنے گا کہ مالک کہہ رہا ہے اس سے زیادہ نہ دے دوں، اس سے بڑی چیز نہ دے دوں، تو حیران ہو جائیں گے جنتی اور کہیں گے مالک اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مالک کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اندازہ لگے یہ چیز اس سے بھی بڑی ہے، اللہ کی رضوان ہے. کتنا خوشی کا معاملہ ہوگا مومنوں کے لیے. اور پھر یہ بھی معاملہ آئے گا پیش کہ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا اور کہا جائے گا پہچانتے ہو اس کو؟ سارے پہچانیں گے یہ موت ہے. اور اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو گویا موت دے دی جائے گی. یہ بات جنتیوں کی خوشی کے اندر اور اضافہ کرے گی کہ کوئی اب مرنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ یہاں جینا ہے اور عیش کرنی ہے. اور اس آیت کے اندر بتایا کہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس سب سے بڑی جنت، سب سے اوپر جنت. جنتوں کے اندر جنت کے اوپر 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا. اس طرح فاصلے ہیں درجات کے اندر. اور پھر ان کے اندر پھر مزید درجات ہیں. تو جو سب سے اوپر والی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ساری جنتیں، جنتوں سے اوپر عام جنتیں ہیں وہ عام مومنوں کے لیے جو ایمان عقیدہ درست کرے، عمل صالح کرے. لیکن ان جنتوں سے اوپر جو جنتیں شروع ہوتی ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی سوچ لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں اس کو غلبہ کرنے کے لیے. اور یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے. ورنہ وہ چاہے تو ایک اشارے کے اوپر سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے بندوں کبھی نہ سوچنا کہ کوئی اللہ کو کوئی مجبوری ہے. جو اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیک کام کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں نوازنے کے لیے مالک نے سارا نظام رکھا ہے. مالک نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا مالک ہے، ایسا عظیم رب ہے. تو اتنا کچھ عطا فرمائے گا. تو جنت الفردوس، جنت کی ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، اور جنت الفردوس سے اوپر گویا عرش الرحمن ہے. تو اس طرح بتایا کہ جو اس طرح ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، مہمان نوازی کے طور پر اللہ کی طرف سے جس کا انتظام کیا جائے وہ کیا کچھ ہوگا. فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. دیکھو دنیا میں کسی ملک میں جاتا ہے، کوئی ویزا لگتا ہے، یہ نیشنلٹی بھی اگر وہاں کی مل جاتی ہے پھر بھی فکر رہتا ہے کہیں کینسل نہ ہو جائے. دھمکی ملتی ہے کہ یہ کام کیا تو کینسل کر دیں گے اور ویزا ڈیپورٹ کر دیں گے، مکان سے نکال دیں گے. اپنا ذاتی مکان بھی ہو تو خطرہ رہتا ہے کہیں گر نہ جائے، کہیں کوئی زلزلے کی زد میں نہ آ جائے، سیلاب کی زد میں نہ آ جائے. اور ویسے بھی پرانا ہو جاتا ہے، کتنی چیزیں پھر مرمت مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن وہاں
ایسا معاملہ فرمایا خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا ان کا، ایسی وہاں خوشیاں ہوں گی جو بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، تمہیں اگر حیران ہو کہ اتنا کچھ نوازنے والا مالک، ایسا عظیم بادشاہ، فرمایا دل کم نہ کرو، وہ تو ایسا رب ہے کہ اگر یہ 7 سمندر اور اتنے سمندر اور لے کے آ جاؤ، اور جتنی بھی یہ درخت کلمے بن جائیں اور سارے کے سارے یہ سمندر سے ہی بن جائیں، تو اس کے بعد سارے یہ سیاہی ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اور قبل اس کے کہ یعنی اللہ کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو، توحید کی باتیں، ایمان کی باتیں، اللہ کی باتیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنا ہی اور لے آؤ، پھر بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بار بار اگر کہو اتنا ہی اور لے آؤ، اتنا ہی اور لے آؤ، اتنا ہی اور لے آؤ، پھر بھی مالک کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ وہ ایسا عظیم رب ہے، اور اس نے کیا انسان سے مانگا، دیکھو صرف اتنی بات مانگی ہے کہ میرا کھاؤ، میرے گن گاؤ، بس یہ ہے۔ اس میں شکر گزاری کرو اپنے مالک اور خالق کی، تھوڑی کرو یا زیادہ کرو، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے اور اللہ کی توفیق ہے، جتنے آگے بڑھو گے مالک اور آگے بڑھائے گا آپ کو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھنا ایسا نہ ہو جائے کہ کسی اور کی شکر گزاری نہ کرنا۔ اور اللہ کے بندوں کی بھی اسی رکوع کے شروع میں یہ بات بتائی گئی ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا کافروں نے گمان کیا ہے، یہ کافر ہیں، سارے ایسے لوگ کافر ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو وہ داتا کہیں، دستگیر کہیں، مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، غریب نواز کہیں، ان کے واسطے وسیلے دیں، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں، ان کو رکوع اور سجدے کریں، یہ ساری چیزیں اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو یہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کر دیں، تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جنت ملے گی۔ مالک فرماتا ہے میں نے جہنم بنائی ہے ایسوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے۔ اور یہاں بتایا گیا جو ایمان لائیں اللہ کے اوپر، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ کہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہ کہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع اور سجدہ نہ کریں، یہ ساری صفات اللہ کی، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو یہ سب کچھ کریں، پھر عمل صالح کریں اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کے لیے۔ کوئی کسی پر احسان نہیں ہے۔ ایمان بھی اگر خالص کیا ہے، مومنوں کی جماعت میں داخل ہوئے ہو، تو کسی پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے، یہ مومنوں کی جماعت دکھائی ہے، اس کے اندر شامل ہونے اور پھر اس کے بعد استقامت کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا احسان مانو، یہ اللہ کا احسان مانو۔ اور بار برابر اگر نظریات کے اندر تبدیلی آئے گی کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، ختم ہوگی کہانی آپ کی۔ ہر لمحے زندگی کی آخری سانس تک یہ احساس قائم رہے کہ میرے مالک کا یہ احسان ہوا، اگر میرا مالک نہ چاہتا تو اس راستے میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہدایت مکہ معاملہ ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اونچے خاندان والے، دولت والے اس سے محروم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایمان خالص عطا فرمایا۔ یہ ماحول، یہ تعداد کا معاملہ نہیں ہے کہ کتنے ہو، یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے، حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پیروی کی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فرمایا اس انداز سے یہ اللہ کی تعریفیں ہیں، اور بتایا گیا کل ان کو یہ بھی بات بتا دو، اللہ اپنے مالک اور خالق کی بات بتانے کے بعد یہ خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں۔ انہوں نے آپس میں مکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیا انہوں نے، توحید اور شرک کا فرق ختم کر دیا انہوں نے۔ تو ان کو فرق بتاؤ، پہلے اللہ نے اپنی حیثیت بتائی اور پھر کہا کل اپنے بارے میں بھی بتاؤ، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح انسان پیدا ہوتے میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، ماں باپ کا بیٹا ہوں، اور یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی آتی ہے۔ یہ فرق ہے، تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تمہارے اوپر وہی نہیں آتی ہے مکہ کے لوگوں، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کو بتاؤ میرے اوپر وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے یا وہی کے جو بھی طریقے ہیں، اور وہی کا نچوڑ یہ ہے کہ ان کو بتاؤ کہ الہکم الہ واحد، یہ مسئلہ ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا ایک اللہ ہے۔ انبیاء کو سجدے مت کرو، انبیاء کے سامنے رکوع مت کرو، ان کی نظر و نیاز مت کرو، ان کے دن نہ بناؤ، کوئی بھی دن نہ بنائے کسی کے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں شرک کا ایسا ایک سیلاب ہے، کہیں 11ویں ہو رہی ہے، کہیں 12ویں ہو رہی ہے، کہیں 10 محرم کے کنڈے اور وہاں شربت بانٹے جا رہے ہیں، چادریں چلائی جا رہی ہیں مزاروں کے اوپر، پرسر میلے، چمٹے، ڈھول اور ڈمکے،
ہندو اپنی مورتیوں کے سامنے لگے ہوئے، مسلمان اپنے مزاروں گنبدوں کے سامنے لگے ہوئے، سارے لگے ہوئے کہیں نہ کہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کو اکیلا نہیں ماننا ہے۔ ایسا شرک کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا ہے اور کہا گیا بالکل ان کو صاف کہہ دو کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اور یہ کہ جو کوئی بھی اب جنت چاہتا ہے، جس جنت کا ذکر ہوتا ہے، دل تو کرتا ہے سب کا، لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو صحیح معنوں میں شوق ہے جنت کا، ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں رہنا چاہتا ہے، اس کو بس ایک بات کرنی چاہیے کہ عمل صالح تو کرے، لیکن اس چوکنے رہ کے کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذرہ بار برابر، ذرا بھی معمولی شرک بھی ناقابل معافی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیء دخل النار، کہ جس کی موت آئی اور اس کی شیء بڑا معمولی شرک اس کے اندر رہ گیا تو اس کے بعد وہ سمجھو کہ آگ کے اندر چلا گیا۔ ذرا برابر بھی اس طرح شرک سے بھاگنا ہے، جہاں شرک کی بو بھی آئے وہاں سے بھاگو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، کسی اور کی نظروں میں یہ تو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا یہ تو پہاڑوں سے بڑے شرک ہیں، معمولی شرک بھی نہیں کرنا ہے۔ بال برابر بھی اپنے سر کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا ہے، یہ سر عزت دار سر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے۔ اور کسی اور کی شکر گزاری، کسی اور کا ڈر، خوف و توکل، بھروسہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کھرچ کے نکال دو۔ اور خاص کر جنہوں نے شرک کیا ہے، جن کا راز فاش ہو گیا ہے، جن کی کتابیں ہزار سال پرانی کتابیں ہیں، صوفیوں کی کتابیں پڑھو، عبد القادر جیلانی کی پڑھو، محی الدین چشتی کی پڑھو، علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھو، شاہ ولی اللہ کے فلسفے پڑھو، کوئی کتاب لے آؤ جو شرک سے خالی ہو، اللہ کے بندو خالص توحید اس کے اندر بیان ہوئی ہو، کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت ہو یا ابو العلا ہو، سارے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر شرک کی تھپکی دینے والے ہیں۔ تو ان سارے شرک کا انکار کرنا ہے، اور ذرا برابر ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ جو شرک پھیلاتے رہے ہیں، اللہ کے دین کو انہوں نے خالص نہیں رکھا ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو ان کی درگت بنی ہوئی ہے، ان کی ذلت اور خواری، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ جب شرک ختم ہو جائے گا، سارے مسئلے تمہارے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہاں بتایا گیا تمہارا سر بلند رہے گا اگر تم مومن بن جاؤ، مومن بنو۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے بڑے لیڈر یہ تقریریں تو کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تو تمہارا سر بلند رکھوں گا اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو آج کے ہمارے نوجوان ہیں، قوم ہے، وہ سمجھتے ہیں مومن بھی ہیں اور سر بلند ہونے کی بجائے ہر سال جھکتا جا رہا ہے ذلت اور خواری۔ تو شاید اللہ کا یہ جو وعدہ تھا یہ صرف تسلی دینے کے لیے تھا۔ تو اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات بتانی ہے کہ وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن مشروط وعدہ ہے، شرط کے ساتھ، ان کنتم مومنین، تم مومن بنو۔ یہ تم کیسے مومن ہو؟ جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا تم کیسے مومن ہو، تمہارے دماغوں کے اندر سے بچڑا نہیں نکل رہا ہے، تو تم کیسے مومن ہو؟ آخری امت کے لوگوں، تمہارے دماغوں کے اندر سے یہ مزار اور عرس اور میلے اور یہ تمہارے بابے نہیں نکل رہے ہیں، کیسے مومن ہو؟ یہ مومن ہو؟ کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، سلفی، حنبلی، شافی، قادری، چشتی، کون کون سے فرقے ہیں تمہارے جن کے اندر تم ہو؟ جمہوریت بذات خود ہے کوئی شکانہ نظام، اور مومن بنو، مومن بنو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے سچا ہے۔ مالک تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ تم قرضوں کو کہتے قرضے کیا چیز ہیں؟ مالک فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں دیہاتوں والے اور رہنے والے اگر مجھے اپنا مالک مانتے، اکیلا مالک مانتے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے اور مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، لَفَتَّحْنَا، ہم پر نالے کھول دیتے رحمتوں اور برکتوں کے۔ بتائیے اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام نے یہ انداز اختیار کیا تھا، تو اللہ کے وعدے پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کے وعدے آج بھی وہی اللہ ہے، اس کے وعدے بھی وہی۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اللہ کے بندو اس کے اوپر غور و فکر کرو، اور مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اس سے پہلے جا چکے ہیں، عرس اور میلے کرنے والے، 11ویں کرنے والے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، یا رسول مدد کی پکاریں لگانے والے، 11ویں بانٹنے والے، چادریں چڑھانے والے، جمہوریت کے نعرے لگانے والے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے جو عوام کو نعرے لگواتے تھے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچو گے تو یہی تمہاری عوام ہے، یہی تمہارے مرید ہیں، مقتدی ہیں، یہی تمہارے جوان ہیں، تمہارے اوپر لانتیں بھیجیں گے اور واپس نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک شرک سے بچائے، اور ایمان خالص کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پھیلائے، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے، مالک ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔